الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے جس طرح تنہ تنہا اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور اس کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ عزت و کرامت وہ انسان کو دی ہے. ارشاد اللہ رب العزت کا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے، اور کیونکہ دنیا کی ہی زندگی پر منحصر ہے ایک ابدی زندگی، دنیا کی زندگی ایک فانی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے. اسی فانی زندگی کے اوپر ایک باقی رہنے والی زندگی، ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اسی زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی اگر یہ زندگی اچھی رہی تو ہماری وہ باقی رہنے والی زندگی بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جس معاشرے میں جیے، جس سوسائٹی میں جیے، وہ سوسائٹی ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی غلاظت سے پاک ہو، چاہے وہ ذہنی غلاظت ہو، چاہے وہ جسمانی غلاظت ہو. یہ اللہ کی طرف سے مطلوب ہے اور اسلام کا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے، اپنے بھائی اور اپنے والدین کو. کس چیز سے؟ النار، جہنم سے. جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا اور سب سے پہلے اسے یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کے اوپر نگاہ رکھو کہ تم کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر ملوث ہو گئے ہو اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہے اور تم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو اس کے قریب ہونے کے بجائے. اس کے لیے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کیجیے. دیکھیے کہ ہماری یہ 24 گھنٹے کی زندگی کہ کتنے کام ایسے ہیں جو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو ہم اس کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کی اصلاح کا جو پوائنٹ ہے، جس کو کہتے ہیں نقطۂ آغاز، یعنی جہاں سے شروعات کرنا چاہیے اصلاح کی، وہ انسان کی خود اپنی ذات ہے. اگر کوئی انسان کسی معاشرے کے اندر سدھار چاہتا ہے، جس کو اس اردو میں اصلاح کہتے ہیں، اصلاح چاہتا ہے، سدھار چاہتا ہے، تو وہ آغاز یعنی شروعات اپنی ذات سے کرے، اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبے کرے، دیکھے کہ میں
میرے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ یقین کا معاملہ کتنا ہے، کتنا مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر، کتنا مجھے یقین ہے مرنے پر، کتنا یقین ہے مجھے آخرت کی زندگی پر، کتنا یقین ہے مجھے محاسبے پر کہ اللہ ایک دن حساب لینا ہے، اللہ ایک دن ہم سے حساب لے گا، کتنا یقین ہے ہمارا جنت پر جہنم پر۔ تو یقین اپنے ایمان کا جائزہ لے، اور چونکہ ایمان و یقین کے ہی اثرات منتقل ہوتے ہیں انسان کے دوسرے اعمال کی طرف، تو اپنے ایمان اور یقین کو جائزہ لینے کے لیے اپنے اعمال کی طرف بھی نگاہ کرے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، فرائض کی کتنی پابندی ہے۔ اگر میں نماز پڑھ بھی رہا ہوں تو نماز میری جاندار ہے یا نہیں ہے، جماعت کا میں اہتمام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، میری نماز میں خشوع ہے یا نہیں ہے، خضوع ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں اپنا جائزہ لوں اس بات پہ کہ میری نگاہ کتنا جھکنے والی ہے، صاف رہنے، یعنی میری نگاہیں کتنی پاک ہیں، کتنی صاف ہیں، حرام کاموں سے بچنے والی ہیں۔ یہ انسان اپنا جائزہ لے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ میں کسی کی برائی تو نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا ہوں، کہ کسی مسلمان کا گوشت تو نہیں کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کی غیبت کرنے کو اس کے گوشت کھانے کی طرح بتایا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے غیبت کرنا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، سوچیں کہ ہم اپنے اس 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو ہم آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہم کسی کے تعلق سے بدگمانی تو نہیں کر رہے ہیں، اور ہم کسی کے تعلق سے نیگیٹو سوچ، نیگیٹو تھنک نہیں تو رکھنے والے تو نہیں ہیں۔ تو یہ سب جائزے لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی اصلاح، اور اس کو کہتے ہیں اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح۔ اسی طرح بہت سے گناہ ہیں، سود کا کھانا، والدین کی نافرمانی، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، یہ سب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے نفس کے تعلق سے کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں اصلاح معاشرے کا بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس تعلق سے اپنی فکر مندی کو بہت ظاہر کرتا ہے، تو وہ شخص ہو سکتا ہے کہ اپنے اس ارادے میں بہت سچا ہو، مخلص بھی ہو، لیکن اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور جاننی چاہیے کہ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، سوسائٹی کی اصلاح کا کام سب سے پہلے خود کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اب خود کی ذات سے شروع کریں، ایسا نہیں ہے کہ اگر اپنی ذات سے کوئی کام انسان شروع کر رہا ہے تو وہ دوسرے کی ذات پر محنت کرنا چھوڑ دے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، لیکن ترتیب اپنی زندگی میں یہ رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ فکر اپنی ذات کی، اور اپنے بعد اپنے گھر والوں کی، اس کے بعد اپنے پورے آس پڑوس محلے کی، اور پھر پورے عالم کی، یہ فکر رکھنا چاہیے۔ قرآن سے ہمیں یہی ترتیب معلوم ہوتی ہے، اور انسان جتنا اپنی اصلاح کے اوپر فوکس کرتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی کمیوں کو کاؤنٹ کرتا ہے، اور اپنے یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی عادت ڈال لیتا ہے، تو وہ انسان بہت ہی اچھا کام وہ انجام دے پاتا ہے، باہر کی زندگی میں بھی، اپنی سوسائٹی میں بھی، اپنے گھر میں بھی، ہر جگہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، اور کہ ارشاد فرمایا ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ اصل میں مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرتا ہو اللہ کی اطاعت میں، یعنی اللہ کی بات ماننے کے سلسلے میں جو شخص خود سے لڑائی لڑے وہ سب سے بڑا مجاہد ہوتا ہے، کیونکہ آج یہ اپنے ذات سے لڑ رہا ہے، اس کا اپنے نفس سے لڑ رہا ہے، اس کا نفس کہہ رہا ہے آنکھوں کو آوارہ کر دو، اس کا نفس کہہ رہا ہے کہ زبان سے دوسروں کی غیبتیں کرو، اس کا نفس کہہ رہا ہے کہ دماغ میں، دل میں دوسرے کے لیے نفرت رکھو، برائی رکھو، اور دوسرے کے لیے
یعنی کہ بدگمانی رکھو، لیکن یہ اپنے نفس سے لڑنے کے لیے اپنی آستینوں کو چڑھا لے کہ چاہے میرا نفس کتنا ہی برائی کی طرف کھینچ کر لے کر جائے، مجھے نہیں جانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔